ضلع کرم میں تمام بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈر پشاور، چیف سیکریٹری آئی جی اور متعلقہ کابینہ اراکین کی شرکت۔ اجلاس میں کرم میں قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات کا جائزہ، لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور قیام امن کے لیے مزید اہم فیصلوں کا امکان۔ اپر کرم میں انسانی المیہ جنم لے چکا۔ اشیاء خورنوش، ادویات، ایندھن سمیت دیگر ضروریات کا ذخیرہ ختم، لوگ فاقہ کشی پر مجبور۔ ضلع کرم کے علماء کا صوبائی مشیر اطلاعات کے خلاف احتجاج۔ کہا بیرسٹر صاحب جھوٹ پر جھوٹ بول کر محصور عوام کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ علاج نہ ہونے سے بچوں کے اموات کی تردید کی بجائے شہریوں کے مسائل پر توجہ دی جائے۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں 72 دن سے سڑک کھولنا انتہائی ضروری ہے، لوگ اذیتناک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ادھر پارا چنار میں راسوں کی بندش سے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت تک بند کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایئر ایمبولینس بھجوا دی، مریضوں کو راولپنڈی منتقل کیا جا سکے۔ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اسپیکرز کانفرنس میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہوئی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کا اسپیکرز کانفرنس سے اختتامی خطاب۔ کہا ہم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ سود مند مراکزات ہوں اور اختلافات اور رائے کو بھی عزت دی جائے۔ پی ٹی آئی کا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتحاد اندرونی لڑائیوں کی نظر ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے تحفظات کے بعد پی ٹی آئی بھی گلے شکووں پر اتر آئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے کے بعد پی ٹی آئی نے تنقید شروع کی۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کے دوران جے یو آئی سے مدد مانگی تو انہیں تحفظات کی فہرست تھمائی گئی۔ اسد قیصر نے مولانا کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی مگر پارٹی نے ساتھ نہ دیا۔ شیخ وقاص اکرم الیمین گنڈاپور کی جانب سے مولانا فضل الرحمان پر براہ راست تنقید کی گئی۔ اسد قیصر کے دوبارہ رابطہ کرنے پر مولانا نے تعلق ذاتی رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی نے بھی بحیثیت پارٹی مولانا کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی صرف تحفظ آئین کے بینر تلے اپوزیشن کے ساتھ چلے گی۔ ممبر شریعت ایپلیٹ بینچ سپریم کورٹ ڈاکٹر قبلہ ایاز کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے خط بطور ممبر بورڈ آف گورنرز اسلامی یونیورسٹی تحریر کیا۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے خط میں لکھا بدقسمتی سے اسلامک یونیورسٹی تباہ ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایات کے باوجود بورڈ آف گورنرز کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ سپریم کورٹ نے جامعہ کے صدر کے لیے بورڈ آف گورنرز کو کرائیٹیریا بنانے کا بھی حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ بورڈ آف گورنرز اجلاس کی میٹنگ منٹس بھی ریکارڈ نہیں کیے گئے۔ 23 ستمبر کو ریاض میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ ریاض میں سپریم کورٹ کی ہدایات کے خلاف نئے صدر کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ بورڈ آف گورنرز کے منٹس فائنل ہوئے، نہ ہی بورڈ آف ٹرسٹیز کا ایجنڈا جاری کیا گیا۔ جامعہ سے بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس کے منٹس اور فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ منگوائی جائے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق 8 صدور نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ حتمی فیصلے تک 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات کو معطل کیا جائے۔ درخواست سے موقف اختیار کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کا ریفرنس پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ احتساب عدالت لاہور نے پرویز الہی 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ جے یو آئی رہنما ڈاکٹر خالد محمود سمرو قتل کیس کے 6 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا۔ ملزمان کو قتل اور دہشت گردی کے الزامات میں عمر قید جبکہ اسلحے کے الزام میں 7 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ سکر کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج عبدالرحمان قاضی نے مختصر فیصلہ سنایا۔ مولانا راشد محمود کہتے ہیں جرم ثابت ہونے پر ملزمان کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی، ہم ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ملک کے چیف ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور جواب نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ سزا معافی کی درخواست سے اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرونی دوروں کی تفصیلات طلب۔ عدالت نے وزارت خارجہ سے عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل کی ڈکلریشن پر بھی تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ امریکہ خود مختار ملک
وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ہی نہیں وزیر اعظم کا ویزا بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے مگر معاملات کو سفارتی سطح پر لے جانا ہوتا ہے۔ نمائندہ وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کا امریکی صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ امریکہ میں پاکستانی مشن نے وفد کے ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ دستاویزات کے مطابق وفد تاخیر سے پہنچا مگر آپ کا سفیر کہاں تھا؟ عدالت کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار، کہا ایسے معاملات کو ہمیشہ سفیر دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ الیکشن ٹریبیونل سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اور بڑا حکم۔ NA48 سے PTI امیدوار علی بخاری کی درخواست پر بھی حکم امتناع جاری۔ الیکشن ٹریبیونل کی کارروائی روکنے کا حکم۔ NA46 کی حد تک الیکشن ٹریبیونل کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراجہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیل سن رہے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، آج ملاقات کے لیے بلا لیا۔ سربراہ JUI اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ سربراہ JUI کا مفتی تقی عثمانی سے رابطہ، وزیر اعظم سے ملاقات سے متعلق مشاورت کی۔ وزیراعلی الیمین گنڈاپور پر مقدمات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ الیمین گنڈاپور پر پنجاب میں 65 کے قریب مقدمات درج، سب سے زیادہ اسلام آباد میں 32 مقدمات جبکہ راولپنڈی میں 16 مقدمات درج ہیں۔ دستاویزات کے مطابق وزیراعلی KPK کے خلاف فیصل آباد میں 4، اٹک میں 3 اور گوجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج۔ دستاویزات کے مطابق اسلام آباد کے 15 تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے، راولپنڈی کے 11 تھانوں میں 16 مقدمات درج ہیں۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں سمیت متعدد دفعات شامل۔